السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ CBSE کلاس 10 کا اردو کا ایگزام ہو چکا ہے، اس کا آنسر شیٹ بھی آ چکا ہے۔ سبجیکٹ اردو کلاس 10 کوڈ 303 کورس B، ٹائم 3 ہارس، میکسیمم مارکس 80، حصہ الف سیکشن A۔ نمبر 1، مندرجہ ذیل غیر درسی اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس پر مبنی سوالوں کے جواب لکھیے۔ 10 نمبر کا ہے یہ، یعنی یہ کوشچن آپ کا 1 نمبر کا ہے۔ نمبر 1، ڈاکٹر امبیڈکر کا اصل نام بھیم راؤ سکپال تھا۔ دوسرا میں ہے ڈاکٹر امبیڈکر 14 اپریل 1891 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ تیسرا ہے اپنے ہر دل عزیز استاد امبیڈکر جو ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے اور ذات پات کی تفریق کو نہیں مانتے تھے، ان سے عقیدت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام بھیم راؤ کے ساتھ امبیڈکر کو جوڑ لیا تھا۔ 4 ہے مہار خاندان سے تھے۔ 5 ہے فرق کرنا۔ B میں دیکھیے، نمبر 1 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے تکشلا، نالندہ اور وکرم شیلا جیسے اعلیٰ تعلیم کے مراکز کو مہاوہار کہا جاتا تھا۔ تیسرا ہے نالندہ مہاوہار تقریباً 800 برس تک قائم رہا۔ چوتھا ہے 629 سے 645 تک کا زمانہ تھا۔ 5 ہے نالندہ یونیورسٹی 450 کے آس پاس قائم ہوئی۔ دوسرا کوشچن ہے درج ذیل غیر درسی شعری اقتباسات کو غور سے پڑھیے اور ان پر مبنی سوال کے جواب لکھیے۔ یہ بھی 10 نمبر کا ہے، یعنی آپ کا 1 نمبر کا ایک سوال ہے۔ پہلا ہے اولیاء اللہ کا وہ طبقہ جس کے سپرد دنیا کا انتظام ہے۔ دوسرا ہے بہشت بنا کر شداد نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تیسرا ہے اس نظم میں فرعون سے مراد مصر کا وہ ظالم بادشاہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا۔ چوتھا کوشچن ہے، کوشچن کا آنسر ہوگا آپ کا خالق کے معنی پیدا کرنے والے کے ہیں۔ 5واں ہے نمرود ایک کافر بادشاہ تھا جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اور وہ آگ خدا کے حکم سے گلزار بن گئی تھی۔ اسی طرح سے اس دنیا کی تخلیق خدا نے کی۔ خدا نے مٹی سے خوشنما بیل بوٹے اگائے۔ خدائے برحق کی خوبصورت دکھائی دینے والا اس نظم میں خدا کی تعریف کی گئی ہے۔ حصہ B سیکشن B میں دیکھیے، یہ آپ کا 10 نمبر کا ہے۔ تیسرا کوشچن ہے یوم جمہوریہ کے عنوان سے ایک مضمون تحریر کریں۔ 26 جنوری کو ہندوستان میں یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ آزادی کے 3 سال بعد یعنی 26 جنوری 1950 عیسوی کو ماہرین قانون اور ہندوستانی رہنماؤں کی مدد سے ایک دستور بنا کر اسے ہندوستان میں نافذ کیا اور بھارت ایک خود مختار جمہوریت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس تاریخ کو ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور گاؤں میں جشن منایا جاتا ہے اور وطن کی آزادی اور ملک کی سالمیت کا عہد لیا جاتا ہے اور ملک کو آزاد کرانے والے مجاہدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس روز ترنگا لہرایا جاتا ہے اور قومی گیت جن گن من گانے کے ساتھ ساتھ دیگر وطن دوستی سے متعلق گیت بڑے جوش امنگ کے ساتھ گائے جاتے ہیں۔ یہ ایک قومی تہوار ہے، اس لیے اس ملک کے باشندے اس روز ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپس میں مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں۔ اسکول کے بچے اس روز بہت خوش دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کے اسکول میں اس تقریب کو بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اور طرح طرح کے کلچر پروگرام منعقد ہوتے ہیں جس کا وہ لطف لیتے ہیں۔ یہ دن نہ صرف ہمیں آزادی کے پروانوں کو یاد دلاتا ہے بلکہ ہمیں اس کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اس دن کی تاریخی اہمیت یہ ہے
اور یہ ہمیں آزادی، قومی یکجہتی اور سالمیت کا پیغام دیتا ہے۔ چوتھا ہے اپنے اسکول کے پرنسپل کو چھٹی کے لیے درخواست لکھے، یہ آپ کا 5 نمبر کا ہے۔ بخدمت پرنسپل صاحب، CMP ہائی اسکول بنارس، عالی جناب، گزارش خدمت ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، جس کی وجہ سے مجھے شہر سے اپنے گاؤں جانا ہے۔ اس شادی کی تقریب میں شرکت اور دوسرے امور میں 1 ہفتہ کا وقت لگے گا۔ حضور والا سے التماس ہے کہ 1 ہفتے کی چھٹی منظور کرنے کی مہربانی کریں۔ آپ کا پیارا شاگرد افضل حسین، درجہ 10 10th، سیکشن B۔ کوشچن آپ کا ہے 5واں کوشچن کا آنسر ہے حبیب تنویر کا اصل نام حبیب احمد خان تھا اور تخلص تنویر و رائے پور چھتیس گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ناگپور یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گئے۔ ابتدا میں انہوں نے فلمی گیت اور مکالمے لکھے۔ کچھ دنوں کے لیے قدسیہ زیدی کے ہندوستانی تھیٹر میں شامل ہو گئے۔ لندن اور جرمنی ڈرامے کی تکنیک پر مہارت حاصل کی اور پھر اپٹا سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں آگرہ بازار، مٹی کی گاڑی، حیران داستپور، شطرنج کی بازی وغیرہ قابل ذکر ہے۔ 2009 میں ان کا انتقال ہوا۔ یا انٹرنیٹ کا تعلق مواصلاتی نظام سے ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ فاصلوں کو نہایت ہی تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی بھی شخص سے فوراً رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ پر میں محفوظ ہر قسم کی معلومات بٹن دباتے ہی کمپیوٹر سے حاصل کری جا سکتی ہے۔ کتب خانوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ علوم کے ماہرین، تاجر، صنعت کار اور پیشہ ور حضرات اس کی مدد سے اپنا کام بہت عمدہ طریقے سے اور بہت جلدی پورا کر سکتے ہیں۔ اس سے کھیل، تماشے اور دل بہلوانے کا سامان مہیا کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کے بغیر اب ہماری ترقی ممکن نہیں۔ 6 میں ہے مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 عیسوی میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، لہذا ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش۔ ان کی شادی دلی کے ایک معزز گھرانے میں ہوئی۔ شادی کے بعد وہ دہلی آ گئے۔ یہاں کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کے شعری ذوق کی تربیت ہوئی۔ اپنی خودداد صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے شاعری کے میدان میں بہت جلد اپنی پہچان بنا لی۔ وہ نثر اور نظم دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دونوں میدانوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کیا۔ یا اقبال اردو کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری کی اور دونوں زبانوں میں بلند مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ ان کی نظموں میں خیالات کی گہرائی اور تخیل کی بلندی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی سبق آموز اور پر اثر نظمیں لکھی ہیں۔ بچے کی دعا، قومی ترانہ، پہاڑ اور گلہری، جگنو، پرندے کی فریاد وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ ان نظموں کی زبان سادہ، سلس اور اسلوب دلکش ہے۔ حصہ جیم سیکشن C سے 7واں کوشچن آپ کا ہے۔ پہلا کوشچن کا آنسر ہے فعل، دوسرا کا ہے فعل مجہول، تیسرا کا شعر، چوتھا کا ہے طوفان، پانچواں کا روشنائی، 6 کا ہے شر اور 7واں کا ہے خوش قسمت، 8واں کا ہے افکار۔ 8واں کوشچن ہے مندرجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے، جو آپ کا 1 نمبر کا ہے۔ بھیس بدلنا، احمد روز بروز بھیس بدلتا ہے۔ میدان چھوڑنا، تعلیم حاصل کرنا ایک دشوار کام ہے، لیکن محنتی طالب علم کبھی میدان نہیں چھوڑتے اور وہ کامیاب ہو کر رہتے ہیں۔ ہتھیار ڈالنا، امیر کے کی مضبوط فوج کے سامنے کمزور ملکوں کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ کوشچن نمبر 9 ہے۔ کوشچن نمبر 9 کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے۔ کوشچن نمبر 1 کا آنسر ہے رضیہ سلطان نے صرف 3.5 سال حکومت کی۔ دوسرا ہے وہ جدید وسائل جن کی مدد سے پیغامات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے ہیں
مواصلاتی نظام کہلاتے ہیں۔ تیسرا ہے ضرورت سے زیادہ تکلف اور بے تکلفی دونوں پریشانی کا سبب ہوتے ہیں۔ 10واں کوشچن جو ہے، 10ویں کوشچن کا آنسر ہے انگریزی۔ دوسرا ہے اسپینی۔ 11 نمبر کا جو کوشچن ہے اس کا آنسر جو ہے چڑیا چہک چہک کر اپنے خدا کی تسبیح و ثنا بیان کرتی ہے۔ دوسرا ہے کیسی زمین بنائی کیسا آسماں بنایا، اس شعر کا دوسرا مصرع ہے۔ 12 نمبر کا جو کوشچن ہے اس کا آنسر ہے نذیر اکبر آبادی۔ دوسرا ہے میر اور تیسرا ہے تلمیح۔